السلام علیکم ناظرین۔ آج جو میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے اور ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل ملاقات کی تھی جرنلسٹوں کے ساتھ۔ آف دی ریکارڈ ملاقات تھی، اس کی کوئی ویڈیو تو نہیں آئی ہے، لیکن جرنلسٹوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اس کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی۔ اس میں سے ایک جرنلسٹ کے ساتھ میں نے رابطہ کیا اور پھر اس کے لیے کچھ خبریں اس سے نکالی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کر دیں۔ یہ جو کل جو ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی، اس میں سعد رسول صاحب تھا، کاظمی صاحب تھے، حبیب اکرم صاحب تھا، عمران ریاض خان تھے، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جرنلسٹ تھے۔ اس میں سے کچھ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے انہوں نے آن لائن اس میں شرکت کی۔ اس میں خان صاحب نے جو سب سے پہلے انہوں نے باتیں کی تھی وہ معاشی اقتصادی سروے 2022 جو آیا ہے اس پر انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے یہ جو اقتصادی سروے ہے یہ پچھلے سال تقریباً پچھلے 15 سالوں سے سب سے بہتر پرفارم تھی ہمارے معاشی اقتصادی سروے میں جو بتایا گیا ہے۔ تقریباً اس میں تمام گورنمنٹ کی اداروں نے تسلیم کر دیا کہ ہمارے وہ جو کارکردگی تھی وہ اچھی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ جو $13 ارب ہے، یہ ایک برا پرفارم تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو $8 ارب تھے وہ ہمیں تیل کے پرائسز کی وجہ سے زیادہ آئے، $3 ارب ویکسینیشن پر آئے، $1 ارب جو خوردنی تیل ہے اس کی وجہ سے آئے، اور $1 ارب جو کوئلہ ہم نے امپورٹ کیا تھا، یعنی ہمارے کچھ بجلی گھر ہے اس میں ہم کوئلہ امپورٹ کوئلے سے چلتے ہیں، تو انہوں نے اس میں کہا کہ اس وجہ سے آئے۔ پھر انہوں نے جو ہے شوکت ترین صاحب کے بارے میں بتایا کہ جو نیوٹرل تھے، جو عدم اعتماد جب پیش ہوا تو ہمارے گورنمنٹ گرنے سے پہلے میں نے ان کو بریفنگ دی تھی شوکت ترین صاحب کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ شوکت ترین صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ اگر یہ حکومت چلی گئی اور عدم استحکام پیدا ہوا تو معیشت کا کیا بنے گا۔ اور شوکت ترین صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے بھی ڈینائی نہیں کیا، یعنی انہوں نے بھی کہا کہ بالکل میں گیا تھا، نیوٹرلس جو خان صاحب نیوٹرل کہتے ہیں جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کو میں نے بریفنگ دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ NRO-2 جو ہے اور یہ حکومت نے لی ہے، یہ جو ابھی آئی حکومت ہے امپورٹڈ حکومت، اور اس حکومت کو خان صاحب امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس نے NRO-2 لی، یعنی مجھ سے انہوں نے مانگا، میں نے انکار کیا۔ پھر پہلا NRO-1 جو ہے انہوں نے مشرف صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے دیا تھا، اور ابھی انہوں نے لیا ہے۔ نیب کے قوانین جو ابھی نیب کا ایکٹ پاس ہوا ہے اس پر بھی میں ایک ویلاگ ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نیب کے قوانین ہے اس میں جو تبدیلیاں کی ہے، یعنی جتنے بھی تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کی ہے، اور اس کے علاوہ FIA کے کیسز اور پوسٹنگ ٹرانسفر جو انہوں نے کی ہے اس وجہ سے ان کے کیسز پر اثر پڑے گا، اور یہ اپنے لیے NRO لیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن پر بات کی کہ الیکشن کمیشن کے جو چیف کمشنر ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی ایکٹ پاس ہوا ہے الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے، الیکشن ریفارم ایکٹ 2022 جو ابھی پاس کیا ہے اسمبلی نے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اوورسیز کے ووٹ کا ختم کیا، یعنی جو ہمارے باہر لوگ ہیں ان کے ووٹ کا حق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اس کی جو مشین تھے ووٹنگ مشین، انہوں نے کہا کہ وہ ایک دھاندلی رکوا سکتے تھی جو مشین کے ذریعے، انہوں نے اس کو بھی ختم کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے الیکشن کمشنر جو ہے اس پر انہوں نے بہت سوالات اٹھائے کہ یہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے باتیں کی تھی اپنے پروٹیسٹ پر، جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، پہلا دھرنا کیا رہا تھا پھر ختم کیا لانگ مارچ کو۔ انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے لانگ مارچ تھے اور ہمارے ساتھ جو کیا اس نے ہمارے پر جو شیلنگ کی، جو پکڑ دکڑ کی، یعنی پردے کا خیال نہیں رکھا، لوگوں کے گھروں میں پولیس گئی، وہاں سے گھسیٹ کر اس پر کیسز بنائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ڈیموکریٹک حکومت ایسا نہیں کرتے، اور انہوں نے ہم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا کرے گا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو احتجاج ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، میں ابھی تیاری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ واپس آؤں گا۔
اس کے علاوہ جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ 8 ارب جو ہے آئل کے پرائسز کی وجہ سے ہمارے جو ڈیفیسٹ تھے وہ بڑے. 3 ارب ویکسینیشن ہم نے خریدی ویکسین. 1 ارب جو ہے گیل یعنی خوردنی تیل کی وجہ سے، اور 1 ارب جو ہے امپورٹڈ کوئلے پر گئے. جو ہمارے بجلی گھر ہے، کچھ بجلی گھر ایسے ہے کہ وہ امپورٹڈ کوئلے پر چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس میں دی. اس میٹنگ میں جو تھے وہ حکومت کی طرف سے عمر ایوب صاحب اس میں بیٹھے تھے، مزمل اسلم صاحب تھے، اور شوکت ترین صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے. انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اس میں سے کسی نے ان کو بتایا کہ اگر یہ حکومت ہے اس کو معیشت ٹھیک کر لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جو باہر کی کنٹریز ہے وہ بالکل ڈیل نہیں کرے گا اس حکومت کے ساتھ، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے امپورٹڈ ہے. اور خاص کر انہوں نے کہا کہ چائنا اور رشیا اس کے ساتھ بالکل اس پر اعتبار نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا کبھی بھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ذکر کیا تھا کہ جنرل زبیر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ شاہد خاقان صاحب نے 2018 کی جب الیکشن سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر کسی کی بھی حکومت آ گئی تو ہم نے معیشت کا ایسا حال کیا ہے کہ وہ پھر 2-3 سال وہ اٹھے گا نہیں، یعنی ان کی جو کمر ہے وہ سیدھی نہیں ہوگی. تو یہ بات بھی کی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ پھر اپنے جو نیو الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس کو دہرایا کہ ابھی ایک ہی طریقہ ہے وہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے کہ نئے الیکشن ہو، اور نئے الیکشن سے نئے مینڈیٹ آ جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے ہی آگے ملک بڑھ سکتا ہے. آخر میں انہوں نے نیوٹرلز پر بات کی. نیوٹرلز آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب کس کو بتا رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ نیوٹرل اسو کے ساتھ ہے، یعنی سب سے بڑی خبر ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل اب اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھ سے زیادہ کھڑے ہیں. یعنی اگر نیوٹرل کبھی نیوٹرل تھے تو وہ ہمارے دور میں تھے، اب تو بہت زیادہ اسی کے سائڈ پر ہے. اور پھر کسی نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ کو معافی شافی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، تو اس پر وہ نے کہا کہ ناراض تو میں ہوں، یعنی میں نے کیا ہے تاکہ جو مجھ کے ساتھ یہ کیا ہے، اور ناراض تو میں ہوں. میں ایک ڈیموکریٹک انسان ہوں اور پھر میں عوام کے ساتھ جاؤں گا، عوام کے پاس جاؤں گا، اس سے اپنے ووٹ مانگوں گا اور نئے حکومت بنانے کی کوشش کروں گا. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جو پہلے جو خبر آئی تھی کہ شوکت ترین صاحب نیوٹرل نے بلایا تھا، یعنی مقتدر حلقوں نے، اور پھر اس کو کہا تھا کہ آپ اس میں ایک بھی بہت دلچسپ بات تھی. انہوں نے کہا تھا کہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ بیٹھے تھے تو اس کو کہا گیا کہ آپ یعنی جو ہمارے جرنلسٹ تھے اس نے شوکت ترین صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ گئے تھے وہاں، تو شوکت ترین صاحب یعنی انکار نہیں کر رہا تھا، دائیں بائیں کر رہا تھا. تو اس کے بیچ میں خان صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل گئے تھے. تو اس کے ساتھ انہوں نے پھر وہاں پہ جو جرنلسٹ تھے اس نے خان صاحب سے پوچھا کہ وہ کس نے بلایا، یعنی حکومت نے بلایا تھا. تو خان صاحب نے بالکل کلیئر کٹ بتا دی کہ نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ حکومت نے نہیں، نیوٹرلز نے بلایا تھا. تو ایسے ہی اس کا جواب تھا. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں احتجاج کے لیے دوبارہ نکلوں گا، اور اس دفعہ جو احتجاج ہوگا وہ اگریسو ہوگا، یعنی بالکل ہومیوپیتھک طریقے سے نہیں، ایلوپیتھک طریقے سے ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تیاری ہم کر رہے ہیں، ٹکٹس کی تقسیم اس کے لیے میکینزم بنا رہے ہیں. تو اس سب پر انہوں نے ایک تفصیلی بات کی کہ ہمارے ساتھ ایسے کچھ ہیں. تو اس پر بھی میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں ایک ویلاگ کروں گا کہ ٹکٹس کی معاملہ کیا ہوتا ہے ایک سیاسی پارٹی کے لیے. اپنا بھی خیال رکھیں، اس چینل کا بھی. خدا حافظ.